بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، بڑی کئی نشستیں میں اس موضوع پر بڑی دیر سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، کئی نشستیں اس پر گزر چکی، شرک فی المحبہ کے اوپر۔ آج شرک فی المحبہ کے اوپر جو سلسلہ گفتگو میں نے شروع کیا تھا، آج میں اس کو اختتام تک لے جا رہا ہوں۔ آج اس کی آخری قسط ہے۔ میرے سامنے ابھی اس کے کئی پہلو اور ہیں، لیکن ابھی شبہات اور بھی ہیں، بہت اور بھی شبہات ہیں زمانے میں، بڑے شبہات ہیں۔ ابھی میں ان شبہات کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اور محبت چونکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر ہماری بنیاد ہے، اور ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو میں کچھ اس کا حصہ چھوڑ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے چل کر بیان کروں گا۔ آج اس کا آخری حصہ ہے، اور سورہ المائدہ کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ قوم خدا کی محب بھی ہوگی اور خدا کی محبوب بھی ہوگی۔ میں نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا، اس وقت پہلے دن بھی اور آخری دن اور درمیان میں بھی یہ بتاتا رہا ہوں کہ محبت ایک عمل قلبی ہے، فعل قلبی ہے، لیکن چونکہ یہ محبت کے اوپر ہماری بنیاد ہے، اس لیے جو ہمارے اس نظریے کے خلاف ہیں، انہوں نے لفظ محبت کو اتنا خراب کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کو کہنے لگے کہ محبت کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا، کہ یہ بی اور سی کا تھا۔ اور جو ایک خوارج ہیں، انہوں نے کہا کہ محبت سرے سے ہوتی ہی نہیں، نہ اللہ سے نہ اس کے بندوں سے۔ جب قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو یا اللہ محبت کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے حکم ماننے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب یہ پروگرام چل رہے تھے تو ہمارے یہاں انگلینڈ کے اندر ایک شہر ہے ڈربی، تو ڈربی سے چند بچیاں انہوں نے یہ پروگرام سنا، اور وہ یہی سمجھتی تھیں، جب میں نے پہلے ایک دو پروگرام کیے اس ٹاپک کے اوپر، کہ محبت کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ تو انہوں نے مجھے ایک بکلیٹ بھیجا، نور ٹی وی اسٹیشن سے نمبر لیا، پھر انہوں نے مجھے ایک بکلیٹ بھیجا، پھر ان بچیوں نے مجھے فون کیا۔ وہ اسلام آباد سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر اس سے وہ پڑھ کر آئی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں یہ ٹاپک بالکل غلط بیان کر رہا ہوں، میرا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک یہ بکلیٹ بھیجا، ایک کتاب پوری بھیجی، اور کہا انکل آپ اس کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ سے میرا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت۔ آگے جب وہ کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر پہلی حدیث ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی۔ انہوں نے اس کا حوالہ تو نہیں دیا امام ترمذی کا، اور محدثین نے بھی، کہ من احب سنتی فقد احبانی، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت در حقیقت آپ کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری سنتوں پہ چلنا، میری تعلیم پہ چلنا، میرے کاموں پہ چلنا، میرے طریقے پہ چلنا، یہ میری سنت ہے،
جو اس سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی سنتوں سے محبت کرنا عمل صالح سے محبت کرنا ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کتاب دی اس کے میں چند ایک دو لائنیں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا محبت اسی کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا اس کو کوئی محبت کہتے ہیں؟ یعنی اس بات کا وہ رد کر رہے ہیں کہ یہ محبتیں ہوتی ہیں کہ حضور کا ذکر سنا اور آنکھوں سے آنسو بہا دیے، یہ کہاں سے محبت نکالے. یعنی یہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ محبت اس کا نام رونے دھونے کا نام نہیں ہے، حضور کا ذکر سن کر رونے کا نام محبت نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، شاید ان بچیوں نے وہ پروگرام میرا نہیں دیکھا ہوگا، کہ صحابہ کرام اسی کو محبت سمجھتے تھے اور اسی کو وہ محبت کہتے تھے، اور وہ روتے تھے حضور کی جدائی میں. یہی صحابہ نے اس کا مقصد سمجھا ہے اور یہی ہم سمجھتے ہیں. اس کے بعد آگے وہ انہوں نے بیان کیا کہ محبت رسول کیا ہے. اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، کیونکہ یہ عورت ان کی ایک ٹیچر ہے، عورت نے کتاب لکھی ہے، تو ان کی وہ لکھتی ہیں کہ محبت رسول کا کیا معنی ہے. محبت رسول کا معنی ہے نیند سے بیدار ہونے پر ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا اور مسنون دعا مانگنا. محبت رسول یہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جوتا پہن کر داخل ہونا اور دعا پڑھنا. اور محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ جب بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا، اور قضائے حاجت کے وقت چہرہ پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرنا، استنجا کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرنا. یہ محبت رسول ہے. تو یہ پوری کتاب جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے یہ انہی چیزوں کے اوپر اس کا بیان ہے، اور اس کا نام ہے محبت رسول. سبحان اللہ. یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں عمل سے محبت. اور اس کے اوپر جب میں نے پچھلی بار بیان کیا تھا تو میں نے حافظ ابن تیمیہ کی کوٹیشن اس کے اوپر پیش کی تھی، وہ ساتھ آج میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں. وہ میں نے تفصیل سے بتا دی تھی، لیکن ابھی میں اس کا صرف ایک میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَيْضًا قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَبَّتِهِ وَمُحَبَّتِ الْعَمَلِ لَهُ فِيهِ قَوْلِهِ تَعَالَى. وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، جو کہتے ہیں کہ محبت اور عمل ایک چیز ہوتی ہے انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کما فرق بین محبتہ محبت رسول فی قولہ تعالی. وہ کہتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ محبت خدا، محبت رسول اور چیز ہے، اور مصطفیٰ کی سنتوں سے محبت کرنا، نیک اعمال سے محبت کرنا یہ اور چیز ہے. ان دونوں کا انہوں نے فرق بیان کیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی، اس کو میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وانقطع الجہمیہ، جو جہمیہ یہ خوارج کا یہ ایک فرقہ تھا پرانے زمانے میں، وہ کہتے تھے کہ محبت عمل کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں وَقَانَ أَوَّلُ مَنِ ابْتَدَى هَذَا فِي الْإِسْلَامِ هُوَ الْجَعْدُ بِن دِرْہَم. یہ سب سے پہلے یہ بدعتی کلمہ، یہ بدعت جس نے ایجاد کی ہے، یہ بدعت ہے یہ کہنا کہ عمل اور محبت ایک چیز ہے. اور جس نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا اور جس نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا وہ جعد بن درہم تھا. تو وہ آگے کہتے ہیں کہ یاد رکھ لو یہ جو اس نے کہا ہے لا یعرف فی اللغہ لا حقیقہ ولا مجازا فحمل الکلام علیہ تحریف محض. وہ کہتے ہیں یہ تو نہ کسی لغت میں آیا ہے کہ محبت عمل کا نام ہے، اور نہ یہ بات کوئی اس کا حقیقت سے تعلق ہے. یہ ایسا کلام ہے جو محبت کے لفظ میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ تعریف محض ہے. ان بدعتیوں کے کلام کی طرف دھیان ہی نہ دو. اور جس کو حافظ ابن تیمیہ بدعتیوں کا کلام اور بدعت کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ استنجے جاتے وقت دایاں پار رکھنا، باہر نکلنا.